بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید بشیر حسین زیدی ابن سید نذیر حسین زیدی مرحوم کی روح کو وصال کریں. ایک مرتبہ مل جل کر محمد اور آل محمد کے سلام. قرآن کریم کے اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. وہ آیہ کریمہ انسان کی عظمت و فضیلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تاج کرامت عطا کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ہی اس کے لیے خشکی اور بحر میں سواری کا انتظام کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک و پاکیزہ رزق ہمیں ہی نے عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو ہر ایک سے افضل بنایا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت 2 طرح کے کمالات کو بیان کر رہی ہے. کچھ کمالات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. وہ لقد کرمنا کے ذریعے سے قرآن کی آیت نے بیان کیا. لیکن اسی آیہ کریمہ میں فضلنا کی لفظ بھی آئی ہے. کچھ کمالات ایسے ہیں جسے انسان اللہ کے لطف و کرم سے خود اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے. جو خود حاصل کرتا ہے اور وہ کمالات انسان کی روح سے مربوط ہیں. اسی کمالات کی بنیاد پر انسان صاحب عظمت و فضیلت کہا جاتا ہے اور تبارک اللہ احسن الخالقین کا مصداق بنتا ہے. لیکن کمال کی انتہا تک پہنچنے والی شخصیتیں بہت کم ہیں. اسے قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. صاحب فضیلت اور صاحب کمال بندے جو کمال کی انتہا تک پہنچے ہوں بہت کم ہیں. انہی صاحب کمال اور صاحب عظمت شخص سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے
سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یعنی سید الشہداء کے کمالات و فضائل کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسین فضل و شرف اور تمام افتخارات کے عالی درجے پر فائز ہیں، اسی لیے دین نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت وہ جاذبہ ہے جو انسان کو محبوب کی طرف کھینچتا ہے، اور اگر محبوب صاحب فضیلت ہو اور محبوب صاحب عظمت ہو تو محبت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت صاحب کمال سے ہوگی اور انسان صاحب کمال محبوب کی طرف کھینچے گا تو اس محبت کی تبھی اہمیت ہے جب یہ انسان کو صاحب کمال کی طرف لے جائے، اور یہی جاذبہ جسے ہم محبت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہی جاذبہ انسان میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اور یہی جاذبہ وہ جاذبہ ہے جو خاک کو سونا بنا دیتا ہے، جو خاک کو بدل دیا کرتا ہے، جس کو اکسیر کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان ہستیوں کے محبت کا تذکرہ کیا گیا اور محبت کا تقاضا کیا گیا، اور یہ جاذبہ محبت اتنا اہم ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فضیلتوں کو جب بیان کیا ہے دمشق کی جامع مسجد سے، تو امام نے یہی کہا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ حق و حقیقت میں جاذبہ پایا جاتا ہے۔ جو انسان منصف ہے وہ یقیناً حق و حقیقت کی طرف جائے گا۔ کہا ہم وہ ہیں جن کے دلوں میں، صاحبان ایمان کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی ہے، یعنی ایمان اور ہماری محبت کے درمیان ایک گہرا رابطہ ہے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے ان للحسین فی بواطن المؤمنین محبتا مکنونہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاحبان ایمان کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ اس کو علماء نے ایسے توضیح دیا ہے کہ ہر صاحب ایمان کے اگر دل کو کھولا جائے تو صاحب ایمان کے دل میں حب حسین کا چراغ جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور حب حسین میں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں ایمان ہے ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر حب حسین کا چراغ نہ جل رہا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کمالات کے مالک حسین کو اتنی عظمتیں کہاں سے ملی؟ کہاں سے حسین کو سید الشہداء اتنی عظمتوں کے مالک کہاں ہوئے؟ اس بات کی طرف خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قول میں بیان کیا ہے۔ جب عاشور کے دن 30,000 کی فوج کو خطاب کر رہے تھے تو امام عالی مقام نے ایسے کہا الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ اس بات کو نہ عرض کروں گا، لیکن امام نے جب اپنے صاحب کمال ہونے کی بات کہی تو 5 باتوں کو عرض کیا۔ اسے عرض کر کے امام کے دوسرے کمال کو عرض کرنا چاہوں گا۔ بس پہلی بات یہ کہ فضل و شرف اور تمام افتخارات کے مینار کو حسین کہا جاتا ہے، لیکن یہ فضل و شرف ملتا کہاں سے ہے؟ حسین کو ملا کہاں سے؟ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک انسان پروردگار کا اور حق کا نمائندہ نہیں بنتا ہے۔ حق کے نمائندگی کے لیے کن عظمتوں کا ہونا ضروری ہے اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اور انسان صاحب عظمت کیسے بنا؟ امام نے کہا یا اب اللہ ذالک لنا، پہلی بات وَرَسُولُهُ
یہ دوسری بات، والمؤمنون یہ تیسری بات، وحجور طہرت یہ چوتھی بات، وجدود طابت یہ پانچویں بات۔ سب سے پہلی بات امام نے کہی کہ انسان کو صاحب کمال جو چیز بناتی ہے وہ انسان کا اللہ سے گہرا رابطہ ہے۔ حسین نمائندہ پروردگار کو کہا جاتا ہے، حسین نمائندہ پروردگار، اسی حق اور حقیقت کے نمائندے ہیں حسین جس حق اور حقیقت کو آدم لے کر آئے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آپ ذرا غور سے توجہ تو کریے، اس بات کی وضاحت کے لیے علامہ اقبال کے دوسرے اشعار کو پڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ علامہ اقبال نے اس سے پہلے نبی گرامی کے لیے کہا، نبی گرامی کے بعد علی مرتضیٰ کے لیے کہا، علی مرتضیٰ کے بعد سید الشہداء کے لیے کہا۔ علامہ اقبال نے جب نبی گرامی کے لیے کہا تو اس طریقے سے اسی بات کو اس طریقے سے کہا، ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آپ غور کریں، یعنی مطلب کیا ہوا، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا چراغ اور ایک طرف بولہب کا انگارہ، اور یہ لڑائی ابدی لڑائی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو نبی گرامی کے زمانے میں کہا، اور نبی گرامی کے بعد جب علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا تو وہاں کے اوپر بھی علامہ اقبال نے دوسرے لفظوں میں کہا، نہ ستیز گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے۔ توجہ کرتے جائیے گا، تاریخ نہیں بدلتی ہے، افراد بدل جاتے، تاریخ نہیں بدلتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہ ستیز گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ دیکھا آپ نے، یہاں کے اوپر بھی حق و باطل کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ نہ ستیز گاہ بدلی دنیا یہی ہے، نہ حریف پنجہ فگن نئے ہیں، ہاں وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی وہی انتری۔ اور جب سید الشہداء کے لیے آئے تو کہا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ کہا یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جب نمائندے پروردگار ہوتا ہے نا، یعنی علامہ اقبال نے عجیب بات کہا، روز اول جب ابلیس نے بارگاہ الہی میں حکم خدا سے سرپیچی کی ہے نا، سرپیچی کی، تو اللہ نے اسے مردود بارگاہ بنا کے شیطان رجیم بنایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ہاں فقط روپ بدلتا رہا ہے، بس یہ کمال تک پہنچنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَرَسُولُهُ سید الشہداء نے اپنے صاحب کمال بننے کے لیے دوسری بات کہی کہ میرا رشتہ نبی گرامی سے ہے۔ تیسری بات، وَالْمُؤْمِنُونَ میرا رشتہ صاحبان ایمان سے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو صاحب کمال بناتی ہیں۔ اور چوتھی بات امام عالی مقام نے کہا، وَحُجُورٌ طَہُرَتْ میرے آباء و اجداد باشخصیت ہیں، میں باشخصیت اور عظیم آباء و اجداد کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی شخصیت میں آباء و اجداد کا، جہاں اللہ سے ارتباط کا کردار ہے، جہاں سے رسول خدا سے جڑنے کا کردار ہے، جہاں سے صاحبان ایمان سے جڑنے کا کردار ہے، وہیں کے اوپر آباء و اجداد کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کتنی تربیت شدہ تھے اور کیسے ان کے ماں باپ تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے۔ کربلا میں 3 لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن کیسے ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی تھی کہ کربلا کے شہداء میں ایک جوان شہید ایسا ہے کہ اصلاً پتہ ہی نہ چل سکا کہ یہ کس باپ کا بیٹا ہے اور کس ماں کا بیٹا ہے۔ اس شہید کے باپ کا پتہ نہ چل سکا،
اور نہیں اس شہید کی مادر گرامی کا پتہ چل سکا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیسی تربیت کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، آپ غور کریں، معصوم کا یہ تو فرمان ہے، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے نا، حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ تو کیا بال واسطہ ڈالتا ہے یا بغیر واسطے کے؟ یہ محبت دو طرح سے آتی ہے، کبھی بغیر واسطے کے آتی ہے، کبھی با واسطہ آتی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت آئی ہے وہ بال واسطہ آئی ہے۔ اس کے واسطوں میں سے ایک واسطے کو ماں باپ کہا جاتا ہے، ماں باپ کہا جاتا ہے نا۔ مجلسوں میں لے کر ہماری مائیں، ہمارا منہ ان کی ماؤں سے، ہماری ماؤں کے سینے سے لگا اور وہ غم حسین میں آنسو بہا رہی، یہ آنسو نہیں بہا رہی ہیں، یہی حسین کی محبت ہاں اپنے اس آنسو کے ذریعے سے ہمارے وجود میں منتقل کر رہی ہیں، یا اپنا ہاتھ زری پہ مس کر کے ہمارے چہرے پہ مس کرنا، یہ محبت حسین کے منتقل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور یا تابوت کے نیچے لے کے چلے جانا، تابوت کے نیچے سے گزار دینا، ہمارے ہاتھ تو اس لائق نہ تھے نا، پر علم سے اپنا ہاتھ مس کر کے ہمارے چہرے پہ، یہ وہی ہے من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، کیونکہ بالواسطہ ارادہ کیا ہے نا۔ اور اسی بات کو چھٹے امام نے کہا ہے، من وجد فی کبدہ برد حبنا، اگر اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کا احساس کرنا تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دیا کرنا۔ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ، تو پہلی نعمت پر اللہ کا شکریہ کرنا چاہیے۔ قِيلَ وَمَا أَوَّلُ النِّعَمِ، پہلی نعم کیا ہے؟ کہا طیب الولادہ، تمہارے ماں باپ کی پاکیزگی یہاں تک لے آئی کہ تمہیں اہل بیت سے قریب کر دیا۔ یہ تمہارے ماں باپ کی پاکیزگی ہے۔ تو کیسے ایک باپ نے اور ایک ماں نے مل کے کربلا کے ایک جوان کی کیسے تربیت کی تھی، آپ توجہ کرتے جائیے گا۔ حارث ابن جنادہ ابن حارث یہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے بیٹے ہیں عمرو بن جنادہ۔ عمرو بن جنادہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ عمرو بن جنادہ نے بھی رجز پڑھا۔ رجز پڑھنے والے جب آتے تھے تو اپنے خاندان کا تذکرہ کرتے تھے، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے گھرانے کا تذکرہ کرتے تھے۔ پر ایک جوان کے لیے تاریخ نے ایسے لکھا ہے، مقتل کی معتبر کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ جوان جب آیا، یہ حقیقت میں اپنے ماں باپ کی تربیت کو بتا رہا تھا کہ دیکھو میرے ماں باپ نے میری تربیت کیسے کی ہے، کیسا حسین کا عرفان لے کر آیا تھا یہ بچہ۔ جب آیا تو تاریخ نے لکھا کہ اس بچے کے باپ مارے گئے، کربلا میں شہید ہو چکے تھے، اور بچے کے ساتھ ماں تھی۔ تو یہ بچہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد خیمے سے نکلا، میدان جنگ میں آیا۔ تو میدان جنگ میں جب آیا تو امام حسین نے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے باپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، شاید اس کی ماں راضی نہ ہو۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس بچے کی ماں راضی نہ ہو۔ اسے تو جوان نے کہا کہ آقا مجھے میری ماں ہی نے بھیجا ہے، آپ توجہ کریں۔ اور ماں نے کیسے کہہ کے بھیجا تھا کہ ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تم جاؤ فرزند رسول کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تم راہ حسین میں شہید کر دیے جاؤ، راہ حسین میں قتل کر دیے جاؤ۔ اس نے امام سے کہا کہ آقا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں نے بھیجا ہے۔ امام نے کہا جاؤ۔ اب جب میدان جنگ میں آئے تو اس نے جو رجز پڑھا اس جوان نے، اسی رجز کی بنیاد پر پہچانا نہ جا سکا۔ امیری حسین ونعم الامیر، سرور فؤاد بشیر نذیر، علی و فاطمۃ والداہ فہل تعلمون لہ من نذیر، فہل تعلمون لہ من نذیر۔ امیری حسین ونعم الامیر، کہیں سے اس نے اپنے باپ کا تذکرہ کیا؟ ہرگز نہیں۔ میدان جنگ میں اس جوان نے آ کے کہا کہ امیری حسین، میرے آقا تو صرف و صرف حسین ہے، ونعم الامیر، اور کتنا عظیم میرا آقا ہے،
سرور و فؤاد البشیر النذیر، میرا آقا حسین تو بشیر اور نذیر نبی رحمت کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اللہ، یعنی حسین قلب پیغمبر کی ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے۔ اور کہا اور سنو گے ساقی کوثر علی مرتضیٰ اور ملکہ طہارت فاطمہ زہرا ان کے والدین ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، یعنی کیا ہوا، حسین کو جو عصمتیں ملی ہیں کہاں سے ملی ہیں؟ ان کے بابا ساقی کوثر علی مرتضیٰ اور ملکہ طہارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد کا فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کیا دنیا اس کا نذیر، حسین جو بدر منیر ہیں، حسین جیسے بدر منیر کا نذیر دنیا پیش کر سکتی ہے؟ پیش کر سکتی ہے؟ کتنی عظیم تربیت کی تھی ان ماں باپ نے اس جوان بچے کی۔ اچھا، اسی بچے کے لیے مقتل نے لکھا ہے، اسی بچے کے لیے لڑتا لڑتا میدان جنگ میں شہید ہوا یہ بچہ حسین کا، یہ شہدائے کربلا کا ایک بچہ شہید ہوا۔ شہید ہوا، یہ اصحاب سے تھے، بنی ہاشم سے نہ تھے، تو دشمنوں نے سر قلم کر لیا۔ یہ کسی اور کے لیے واقعہ نہیں، اسی کی ماں موجود تھی۔ اب جب سر قلم کر کے خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا تو پھر اس کی ماں نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اپنے آغوش میں لے کے کہا مرحبا صد مرحبا اے میرے دل بند، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اور اس کے بعد دشمن کی طرف پھینک دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عجیب خاتون تھی، عجیب خاتون تھی، صرف سر کے پھینکنے کے ذریعے سے ایک شقی کو واصل جہنم کر دیا۔ یعنی جوان بیٹے کا جب سر دشمن کی طرف پھینکا تو صرف اس پھینکنے کی وجہ سے ایک شقی قتل ہوا، اور پھر ستون خیمہ اٹھایا اس جوان کی ماں نے، اور اٹھانے کے بعد اس طریقے سے رجس پڑھا انا عجوز فی النساء بالیتن ضعیفتن خاویتن۔ اچھا، ایک کمزور خاتون جب جذبہ عشق حسینی میں آتی ہے نا تو اتنی شجاع بن جاتی ہے کہ انا عجوز فی النساء ضعیفتن بالیتن ناہیتن ضعیفتن، اور اس کے بعد کا اضربکم بضربۃ عنیفۃ دون بنی فاطمہ الشریفہ۔ ایک صلوات پڑھی بر محمد اور آل محمد۔ بس آپ نے دیکھا، کہا کہ میں خواتین میں کمزور، نحیف، ناتواں، لاغر ضرور ہوں، مگر فاطمہ الزہرا طے کرو شرافت، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد کی راہ میں کاری ضرب لگاؤں گا۔ اتفاق سے تاریخ کربلا کی یہ وہ ماں ہے جس نے ستون خیمہ سے فوج اشقیہ کے 2 شقی کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیں تو امام معصوم کی اطاعت کیسی ہے کہ اتنی شجاع خاتون کو جب حسین نے کہا کہ آپ واپس پلٹ جائیے، جذبے پہ کتنا کنٹرول ہے اس خاتون کو۔ اب چونکہ آقا کی بات ہے لہذا واپس ہو جانا ہوگا، ایسا نہیں تھا کہ اتنا جذبے میں اور غضب میں اتنا ڈوبی ہو یہ خاتون کی اب اسے امام معصوم کی بات ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ جیسے ہی حسین نے کہا کہ آپ واپس چلے آئیے، یہاں کے اوپر جذبہ حسین کی اطاعت نہیں، حسین کی اطاعت جذبے پہ غالب آ گئی، خیمے میں واپس پلٹی، اور حسین نے اس خاتون کے لیے دعائے خیر ارشاد فرمائی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کس نے سکھایا تھا؟ یہ کس نے سکھایا تھا اس جوان کو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عظمتیں انسان کو خود امام نے کہا، بس جہاں سے اللہ سے ارتباط میں عظمتیں ملتی، جہاں سے رسول اللہ سے جڑنے میں عظمتیں ملتی، اور جہاں سے صاحبان انسان اس ایمان سے ارتباط میں عظمتیں ملتی ہیں، وہیں سے ایک راستہ طیب و طاہر آغوش تربیت ہے، وہی پاک و پاکیزہ آباء و اجداد۔ 5ویں بات امام حسین نے کہی وجدود طابت، وجدود طابت یعنی ماں کی پاک و پاکیزہ ماں کا دامن
انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے۔ اسی لیے تو امام کی زیارت میں اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، والارحام المطہرہ۔ بس پہلی بات امام حسین علیہ السلام جو فضل و شرف اور تمام افتخارات کے مالک ہیں، اس کی وجہ، یہ 5 وجہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ایک بات سید الشہداء کے لیے۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، سید الشہداء ابو الائمہ ہیں۔ اسی لیے جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں نبی گرامی کے پاس تھا اور نبی گرامی سید الشہداء حسین علیہ السلام کو بوسہ دیے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے انت الامام وابن الامام وابو الائمہ تسعۃ من صلبک تاسعهم قائمهم۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ کہا کہ سلمان فارسی اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی بوسہ دیتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ تم امام کے بیٹے اور ائمہ کے باپ ہو، تسعۃ من صلبک، 9 امام تمہارے صلب سے ہیں، تاسعهم قائمهم، کہ 9، آپ غور کریں، امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے 12ویں امام تک سب کے سب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ بس یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے، اس شہادت کے عوض چند چیزیں اللہ نے سید الشہداء کو عطا فرمائی۔ اسی لیے امام معصوم کا یہ فرمان ہے ان اللہ عوض من قتلہ، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بدلے سید الشہداء کو چند چیزیں عطا فرمائیں، جس میں سے پہلی بات ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا، والشفاعۃ عند قبرہ، اور سید الشہداء علیہ السلام کے قبر کے پاس والشفاعۃ فی تربتہ، شفاعت کو امام حسین علیہ السلام کے تربت میں رکھا، وہ اجابت الدعاء عند قبرہ، اور اگر قبر حسین کے پاس دعا کی جائے تو اجابت دعا کو قبر حسین اور گنبد حسین کے نیچے رکھا۔ اور چوتھی بات اللہ تؤدى ایام زائریہ جائعا وراجعا من عمرہ، جب سید الشہداء کا زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے تو آنے اور جانے میں جتنے دن لگتے ہیں وہ اس کی عمر سے شمار نہ کیے جائیں گے، اتنی زندگی اس کی بڑھ جائے گی۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ذریت حسین میں امامت کو رکھا، یہ شہادت کے بدلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفا کو تربت امام حسین میں رکھا ہے۔ محمد ابن مسلم ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں ہے۔ بیمار ہو جاتے مدینہ منورہ میں محمد ابن مسلم بیمار ہوئے۔ اب جب بیمار ہوئے تو 5ویں امام کو خبر ہوئی کہ محمد ابن مسلم بیمار ہو گئے، تو امام نے ایک دوا بنائی شربت نما اور اسے شیشے میں رکھ کے اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ اسے محمد ابن مسلم کے حوالے کر دو اور تم وہیں کھڑے رہنا، محمد ابن مسلم سے کہنا کہ یہ دوا میرے سامنے تمہیں پینا ہوگی۔ محمد ابن مسلم کے پاس 5ویں امام کا غلام شیشی میں وہ دوا جو میرے 5ویں امام نے دی تھی محمد ابن مسلم کے پاس پہنچا۔ محمد ابن مسلم کی کیفیت یہ تھی کہ محمد ابن مسلم اتنے معذور تھے کہ پیروں سے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ محمد ابن مسلم کے پاس 5ویں امام کا غلام یہ دوا لے کر رکھا، آقا نے کہا کہ آپ یہ بھی نوش فرمائیے۔ غلام نے یہ بات پہنچائی، محمد ابن مسلم نے دوا کو غلام کے سامنے نوش فرمایا۔ جب دوا نوش فرمائی تو
محمد ابن مسلم کا بیان ہے کہ جیسے میں نے دوا پی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر قید و بند سے میں آزاد ہو گیا. اور پھر امام نے کہا تھا دوا پینے کے بعد میرے پاس آنا. غلام نے کہا آقا نے بلایا, کہا کہ بالکل صحیح ہوا. اب جب امام کے پاس پہنچا تو امام کو جب سلام کیا تو امام نے کہا صحل جسم و فادخل, تم صحیح ہو گئے, تم آؤ. محمد ابن مسلم کہتے میں 5ویں امام کی خدمت میں پہنچا تو گریہ کر رہا تھا, میں رو رہا تھا. تو امام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا آپ اہل بیت رحمت ہیں اور آپ وصی اوصیاء ہیں, اوصیاء میں سے آپ ایک وصی ہیں. تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ جو دوا میں نے دی تھی وہ دوا کیسی تھی, وہ جو دوا میں نے تمہیں دی تھی وہ دوا کیسی تھی؟ تو اس نے کہا, محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ آقا جیسے ہی میں نے دوا تناول فرمائی میری ساری بیماری ختم ہو گئی اور میں چلنے کے اوپر قادر ہو گیا. فالحمدللہ الذی جعلکم رحمت شیعتکم, تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے آپ کو شیعوں کے لیے ذریعہ رحمت بنایا ہے. تو امام نے محمد ابن مسلم سے کہا کہ تمہیں پتا ہے اس دوا میں کیا ملایا تھا؟ اس میں ہم نے تربت ابا عبداللہ حسین ملائی تھی اور ہم اپنا علاج اسی خاک پاک سے کیا کرتے ہیں. آپ نے غور کیا, امام معصوم ہے نا. میرے 5ویں امام نے کہا تھا, محمد ابن مسلم نے کہا تھا اس سے تو مشک و عنبر کی بو آ رہی تھی, کہ اس میں تربت امام, ہر کسی بھی معصوم کے تربت کو کھانا جائز نہیں, پر یہ سید الشہداء کی تربت کا امتیاز ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کی تربت کا امتیاز ہے. کہا اس میں نے تربت پاک امام حسین ملائی ہے اور ہم اپنی بیماریوں کا علاج تربت سید الشہداء سے کیا کرتے ہیں. بس کہا کہ شہادت حسین کے عوض میں عجیب بات ہے عزیزان محترم, یہ جو تذکرہ حسینی ہے, علامہ اقبال نے ایک جگہ فقر کی گفتگو کی ہے. کہا فقر 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک فقر حسینی ہے, ایک فقر حسینی ہے, انسان کو فقر شبیری اختیار کرنا چاہیے. وہ فقر شبیری کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کا فقر ہوتا ہے. ایک فقر وہ ہوتا ہے جو انسان کو بے ضمیر بنا دیتا ہے اور ضمیر فروشی کی طرف لے جاتا ہے, ایک فقر وہ ہے. اور ایک فقر وہ ہے جسے فقر شبیری کہا جاتا ہے, وہ فقر انسان کو باضمیر بنا کے جذبہ شبیری عطا کرتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں, وہ فقر انسان کو باضمیر بناتا ہے, اور باضمیر ہی صرف نہیں بناتا, باضمیر بنا کر انسان کے یہاں جذبہ شبیری عطا کرتا ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کا خانقاہوں سے نکلو, اسوہ شبیری کو اختیار کرو, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. دیکھا آپ نے کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اچھا, تو وہ اسوہ شبیری کیا ہے جسے علامہ اقبال اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ جب علماء نے علامہ اقبال کے ان اشعار کی توضیح دی نا, تو کہا اس میں جہد مسلسل, یقین محکم اور عمل پیہم, یہ اسوہ شبیری ہے. آپ غور کریں نا, کہا جہد مسلسل یعنی جمود نہ ہو جہاں کے اوپر, اور صرف تحرکی ہونا, اس کو کہتے ہیں اسوہ حسینی. بس اسوہ حسینی کو 3 چیزوں پہ علامہ اقبال کے شعر نے بنایا, جہد مسلسل, یقین محکم اور عمل پیہم. کہا وہ قوم شکست کھا جاتی ہے جس کے یہاں جہد و تلاش و کوشش نہ پائی جائے. اسی کو جوش ملیح آبادی نے ایسے کہا تھا, حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان, وہ رہے خستہ پریشان معطل ہے نا,
نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، جس کی آنکھیں فقط ویران، جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویراں، جرت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ جوش نے ایک عجیب بات کو، یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ اور پھر جوش نے ایسے کہا، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ کتنی عظیم باتیں حسین کے لیے علامہ اقبال کو جب پڑھیے سید الشہداء کے بارے میں بڑی عظیم بات کہی ہے۔ جہاں کے اوپر بھی علامہ عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق سے مراد خودی ہے، اس عشق سے مراد بیداری ہے، اور عشق سے مراد امتحان مسلسل ہے۔ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اللہ اللہ، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اللہ اللہ، صدق خلیل بھی عشق، اچھا صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ جب کہا نا کا عشق کیا چیز ہے، کہا عشق کیا چیز ہے، کہا نوک نیزہ کی سنا پہ حسین نے چڑھ کے صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ نبیوں کو حیران کر دیا، نبیوں کو حیران کر دیا، اور یہی عشق حسینی تھا جس میں حسین کامیاب ہوئے۔ اسی کو عشق سے تعبیر کیا ہے نا، اسی کو عشق سے، یعنی پوری داستان کا سب سے پہلے آدم میدان عشق میں وہ کامیاب جب اترے تو خلعت خلافت سے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد نوح جب امتحان عشق میں اترے تو کشتی کو لے کر طوفان میں بڑھے، اور طوفان کے ذریعے سے پھر وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یونس امتحان عشق میں انہوں نے ماہی کے شکم میں امتحان عشق کی مناظر کو طے کیا، زکریا نے آرے کے نیچے، ارے کے نیچے مسکرا کر امتحان عشق کو دیا، موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے، ابراہیم نے آتش نمرود میں کود کے، عیسیٰ نے صلیب پہ جا کے، نبی گرامی نے پوری زندگی امتحان میں گزار دی، علی مرتضیٰ نے شربت کھا کے فزت و رب الکعبہ کہہ کے امتحان عشق دیا ہے، امام حسن نے زہر حلال پی کے امتحان عشق دیا ہے، اور حسین نے سنا کی نوک کے اوپر قرآن سنا کے امتحان عشق کہا۔ علی معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، یہ جو کہا ہے نا علی کا جو عشق ہے وہ بدر و حنین ہے، تو یہ علی کا عشق ہے، امتحان عشق ہے۔ اسی لیے کہا صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ پس پہلی بات یہ ہوئی کہ حسین کی شہادت سے، حسین کی شہادت کے بدلے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات شفا کو آپ کی تربت میں رکھا۔ تیسری بات والاجابۃ عند قبر، حسین کے قبر کے پاس جاؤ، دعا کی اجابت دعا کو قبر حسین پہ رکھا۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے تو کہا کہ میرے اصحاب کو بلایا جائے اور وہ جائیں قبر حسین پر جا کے میری شفا کے لیے دعا کریں، یہ امام معصوم ہے نا۔ تو جب جو صحابی آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا آپ بھی واجب الاطاعت امام ہیں،
اور سید الشہداء بھی واجب الاطاعت امام ہیں، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کربلا جا کر قبر حسین کے پاس دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود واجب الاطاعت امام ہیں، سید الشہداء بھی واجب الاطاعت امام ہیں، آخر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے کہا کہ اس سے جا کر اتنی بات کہہ دو کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ قبر حسین کے پاس دعا کی جائے، ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ آپ غور کریں نا، کہا ہم بھی وہی چاہتے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا۔ اور جب ہمارے 10ویں امام بیمار ہوئے، ہمارے 10ویں امام جب بیمار ہوئے تو 10ویں امام نے بھی اپنے صحابی کو بلایا۔ اب وہ صحابی محمد ابن حمزہ ہے۔ محمد ابن حمزہ نے کہا کہ آقا، امام مسلسل کہے جا رہے تھے بیماری کے عالم میں کہ کوئی آئے اور کربلا معلیٰ جا کر قبر حسین کے پاس میرے حق میں دعا کرے، یہ مسلسل کہتے جا رہے تھے۔ تو محمد ابن حمزہ ہے، محمد ابن حمزہ نے کہا کہ آقا میں جاؤں گا، آقا میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، امام نے کہا تم جاؤ۔ اب جب محمد ابن حمزہ جانے لگے تو علی ابن ہلال نے محمد ابن حمزہ سے کہا کہ رکو میں امام کے پاس جاتا ہوں۔ علی ابن ہلال امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا آپ بھی حرم ہیں، حسین بھی حرم ہے، آپ بھی محترم ہیں، حسین بھی محترم ہے، کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 10ویں امام نے اس طرح جواب دیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے، حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، خانے کعبہ کا طواف، حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، اور اللہ نے انہیں اس بات پر مامور کر رکھا تھا کہ منا اور عرفے کا وقوف انجام دیں، جبکہ کعبے کی حرمت سے افضل ہے مومن کی حرمت۔ مومن زیادہ محترم ہے کعبے سے، عام مومن رسول خدا اس سے محترم ہے، مگر اللہ نے معمور کیا تھا کہ وہ عرفہ کے وقوف کو انجام دیں، منا کے وقوف کو انجام دیں۔ علی ابن ہلال خدا یہ چاہتا ہے کہ قبر حسین کے پاس خدا کو یاد کیا جائے، لہٰذا ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیتے ہیں۔ بس پہلی بات، حسین فضل و شرف اور تمام افتخارات کے مالک، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حسین ابوالائمہ ہیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نے سید الشہداء کی شہادت کے عوض سید الشہداء کو 4 باتیں عطا کی۔ پہلی بات، امامت کو آپ کی ذریت میں رکھا۔ دوسری بات، شفا کو آپ کی تربت میں رکھا۔ تیسری بات، اجابت دعا کو آپ کی قبر کے پاس رکھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لا تعد زائری ہے جائعن ولا راجعن من عمرہ۔ حسین کا زائر جب کربلا جاتا ہے تو آنے جانے میں اور وہاں رہنے میں جتنے دن بھی رکتا ہے وہ اس کی عمر میں حساب نہیں ہوتے، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں۔ چوتھی بات، حسین زمین اور آسمان کی زینت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جب ابی ابن کعب کے پاس نبی پاک نے یہ کہا کہ یا زین السماوات والارض، حسین آپ آسمان اور زمین کی زینت ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی آسمان اور زمین کی زینت ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ زمین سے زیادہ مقام حسین کا آسمان پہ ہے، عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ 28 رجب ہے،
اور حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہنا بہت آسان ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین کی ماں کی قبر مدینے میں ہے، بھائی کی قبر مدینے میں ہے، اور نانا کی قبر مدینے میں ہے، اور حسین کا گھر مدینہ ہے، اور وہ بھی حسین کا وہ گھر ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے راستے میں سید الشہداء نے ایک جگہ کہا کہ اگر تم مدینے میں ہوتے تو میں اپنا وہ گھر دکھاتا جہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ سید الشہداء علامہ نقل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سید الشہداء کی 4 بیٹیاں تھیں، کہ آپ نے اپنی کتاب مجاہدہ کربلا میں اس بات کو لکھا ہے کہ حسین کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ حسین کی ایک بیٹی سغرا ہے جسے حسین نے مدینہ میں چھوڑا، اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ام البنین جنہوں نے اپنے سارے بچوں کو حسین کے ساتھ بھیجا وہ مدینے میں کیوں رک گئی؟ ان کے رکنے کی وجہ یہی تھی کہ حسین کی بچی سغرا کو دیکھنے کے لیے ام البنین مدینے میں رکی ہیں۔ اسے علامہ نقل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس ولید کا قاصد آتا ہے۔ حسین مسجد النبی میں، عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ بیٹھا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے قاصد نے آ کر کہا کہ ولید نے بلایا ہے۔ حسین سمجھ گئے کہ مسئلہ بیعت کا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حسین سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام علی مقام نے کہا کہ میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا جان کا خطرہ ہے۔ امام نے کہا کہ میں اہتمام کر کے جاؤں گا۔ امام ولید کے دربار میں آئے، سارا مسئلہ حل ہو گیا، باتیں ہو گئیں۔ حسین بیت الشرف تشریف لے آئے، اہل حرم سے کہنے لگے کہ بہن تیار ہو جاؤ۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، قبر پیغمبر اکرم پر آ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ رات بھر نبی گرامی کی قبر پر حسین راز و نیاز کرتے رہے، حسین نماز پڑھتے رہے، رات گزار دی۔ دوسرے دن پھر بیت الشرف تشریف لائے، پھر دوسری رات کو قبر نبی گرامی پر پہنچے، اور نبی گرامی کی قبر پر بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی۔ حسین نے خواب میں دیکھا نانا آئے ہوئے، نانا سے کہا کہ نانا مجھے اپنی قبر میں بلا لیجیے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا بیٹا حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا، کربلا جا کے گلا کٹانا ہوگا۔ حسین تم کربلا جا کر عظیم قربانی پیش کرو، اجرکم اللہ۔ حسین قبر رسول سے جدا ہو کر بیت الشرف تشریف لے آئے۔ اب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، ایک مرتبہ بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئیں، حسین پہ نوحہ بکا کرنے لگیں، محمد حنفیہ کو وصیت لکھ کے دے چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ آگے بڑھی، اور ام سلمہ نے کہا کہ میرے لال حسین میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اے میرے حسین تم کربلا نہ جاؤ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اجرکم اللہ۔ ام سلمہ حسین کی نانی ہے نا؟ ہاں، اہل حرم بنی ہاشم کی خواتین گریہ کر رہی تھی، مرثیہ پڑھائے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا میں نے نانا سے تمہارے سن رکھا ہے میرے لال حسین کو ایک ایسی جگہ قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا نانی ہاں مجھے معلوم ہے میں کربلا میں قتل کیا جاؤں گا، نانی وہ جگہ بھی بتائے، اے نانی مجھے معلوم ہے میں
میں کربلا میں گرا کے قتل کر دیا جاؤں گا، ہاں میں بھوکوں پیاسا مارا جاؤں گا۔ نانی اگر آپ دیکھنا چاہیں گی میری قتل گاہ کو تو میں اپنی قتل گاہ دکھائے دیتا ہوں۔ مقتل کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، اور بعض مقتل نے لکھا ہے ام سلمہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گرا کے قتل کیا جاؤں گا، نانی یہاں میرا قبر مارا جائے گا، نانی یہاں میرا قاسم مارا جائے گا، نانی یہاں میرے عباس کے بازو ختم ہوں گے، نانی یہاں پہ میرا اصغر شہید کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، حسین نے اتنا ہی نہ کیا، اپنی ماں جب جدا ہو رہے تھے اپنی ماں کے قبر پہ آئے، لڑکھڑاتے ہوئے قدم قبر مادر پہ پہنچے، اماں تمہاری قبر میں چراغ جلانے والا حسین مدینے میں نہ رہے گا، اماں تمہارا حسین جا رہا ہے، اماں اپنے حسین کا سلام آخر قبول کرو۔ ایک مرتبہ قبر مادر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب لوگ، اے ماں کے مسافر حسین، ارے تم پہ تمہاری ماں کا سلام آخر ہو، اب تمہاری ماں چین سے نہ بیٹھے گی، شب عاشور یہی ہوا، حسین مقتل میں تھے، نافع پیچھے پیچھے تھے، کہیں جھکتے تھے حسین پھر اٹھ جاتے تھے، ایک مرتبہ جب نشیب کی طرف بڑھے نافع نے کہا آقا کسی ماں کے رونے کی آواز آئے، حسین نے کہا نافع وہ کوئی اور نہیں، میری ماں فاطمہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تسمرتبا باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسیوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں سے جن مشکلات میں گرفتار ہیں جو مشکلات کو برطرف فرما، ہم میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے معبود ان کی قبروں کو نورانی فرما دے، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور ہمیں ان کے آباد و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما.